إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رمضان مبارک کا پورا ہی مہینہ بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑے فضائل اور مناقب والا ہے، لیکن یہ جو آخری عشرہ رمضان مبارک کا شروع ہوا ہے، رمضان مبارک کے باقی ایام کے مقابلے کے اندر اس کے فضائل اور مناقب قرآن و حدیث میں زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ رمضان مبارک کے باقی ایام کے اندر جو بھی عبادات ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، سحر و افطار کی برکتیں ہیں، روزے دار کے لیے قبولیت کے لمحات ہیں، افطار کے وقت قبولیت ہے، یہ ساری چیزیں اس عشرے کے اندر بھی موجود ہیں۔ بعض اعمال کے اندر اس عشرے کو بعض دیگر عبادتوں اور اعمال سے فضیلت عطا فرمائی گئی ہے، اس سے اس عشرے کی حیثیت ایک ممتاز حیثیت بن جاتی ہے کہ اس عشرے کے اندر اعتکاف ہے، اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے، اس عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو تراویح کی جماعت کروائی، وہ اس عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ عشرہ اخیرہ، رمضان مبارک کا آخری جو عشرہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ رمضان مبارک کی عبادتوں کا خلاصہ ہے، ان کا تتمہ ہے، ان کا ایک نچوڑ ہے، اس کے اندر بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ ان قیمتی لمحات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نہ معلوم کہ آئندہ سال ہم موجود ہوں یا نہ ہوں، اسی رمضان کے اندر بہت سارے احباب ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن یہ عظیم الشان عشرہ ان کو نہیں ملا۔
تو نیکیوں کی ایک موسم بہار ہے اس عشرے کے اندر، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اسے سود مند اپنے لیے بنانا چاہیے۔ خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پختہ عزم اور ارادہ کر لیں نیکیاں کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ثواب کم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتے دیتے تھکتا نہیں ہے، ہاں ہم عمل کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارادہ کرنے پر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صدقات اور خیرات، نوافل، ہر طرح کی عبادتوں کا خصوصی طور پر اس عشرے کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اس عشرے کے اندر کیا تھے؟ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ کار اس عشرے کے اندر کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عشرہ رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ کمر کس لیتے، رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وَجَدَّ، اور بہت زیادہ جد و جہد کرتے، بہت زیادہ محنت کرتے، کس چیز پر؟ نیک اعمال کے لیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر، عشرۂ اخیرہ کے اندر، آخری عشرے کے اندر جو جد و جہد اور محنت کرتے تھے وہ باقی ایام میں نہیں کرتے تھے۔ اس کے اندر باقی ایام، رمضان کے 20 باقی ایام بھی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی رمضان کے 20 باقی ایام کے اندر اتنی محنت نہیں کرتے تھے جتنی محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اس عشرہ کے اندر، رمضان کے آخری عشرے کے اندر۔ تو سامعین کرام، ان احادیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ اخیرہ کے معمولات ثابت ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس عشرے کے اندر عمل کرتے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم بھی اس عشرے کو اس طرح گزاریں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ خصوصی اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان ایام کے اندر۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا کہ ما لا یجتہد فی غیرہ، باقی ایام میں آپ اتنی کوشش نہیں کرتے تھے، اتنی جد و جہد نہیں کرتے تھے جتنی جد و جہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں فرماتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی کا معمول کیا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے اندر کھڑے رہتے، قیام اللیل اتنا لمبا کرتے حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ آپ کے قدم سوج جاتے، آپ کے قدم کے اندر ورم آ جاتا۔ کہا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں؟ تو آپ جواب دیتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ دوسری چیز شب بیداری وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کی راتوں کو جاگتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک یہ ذہن ہے کہ جاگنے کی رات تو طاق رات ہے، دوسری رات سونے کی رات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے احیا لیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے کے اندر جاگتے تھے۔ یہ راتیں ساری جاگنے کی راتیں ہیں۔ ہاں وہ لیلۃ القدر ہے طاق رات، اس میں قبولیت اعمال کے چانس زیادہ ہیں کہ زیادہ آدمی عمل کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا۔ پھر رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، طلوع فجر تک رات ہے۔ ہمارے ہاں معمول کیا ہوتا ہے کہ ہماری رات شروع ہی 12-1 بجے ہوتی ہے اور 3 بجے ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کہ مساجد کے اندر جاگنا، اس میں بڑی تسلی ہے، بڑا سکون ہے، بڑی روحانیت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ساتھی آتے ہی 12-1 بجے، 12-1 بجے کے بعد تو ہماری رات شروع ہوئی، چائے کا وقفہ ہوا، آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ اس میں چلا گیا، 3 بجے تو ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، یعنی پوری رات سمٹ کر 2 گھنٹے کے اندر ہو گئی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پوری رات جاگنا یا رات کا زیادہ حصہ جاگنا ہے، اور فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اس پورے عشرے کے اندر، گھر والوں کو، بچوں کو، بیویوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے۔ اور یہ عمل اتنا عظیم عمل ہے، عام دنوں کے اندر ہی ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ اہلہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرتا ہے جو رات کو اٹھتا ہے قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور اگر وہ نہیں جاگتی اسے پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اسے جگاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت ایسا کرتی ہے، فرمایا رحم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم کی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے داماد سیدنا علی کے پاس، سیدہ فاطمہ کے پاس رات کو چلے جاتے اور انہیں جا کر جگاتے کہ الا تصلیان، تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو گھبراہٹ سے، نیند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، اور آپ نے فرمایا ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن، آج کی رات کتنے خزانے نازل ہوئے، آج کی رات کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات یرید ازواجہ لکی یصلین، کہ ان حجرات والیوں کو، ازواج کو کوئی جگائے تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رات کو جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے، یہ فتنوں کو دفع کرنے والی چیز ہے، فتنوں کے دور میں کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ ازواج کو جگاؤ تاکہ نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ تکفرہ الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، فرمایا کہ فتنے واقع ہوتے ہیں آدمی کے اہل کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر، پڑوس کے اندر جو فتنے ہوتے ہیں ان کی تلافی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا نماز سے ہوتی ہے، روزے سے ہوتی ہے، صدقات و خیرات سے ہوتی ہے، امر بالمعروف سے ہوتی ہے، نہی عن المنکر سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے فتنوں کی تلافی ہوتی ہے، انسان فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ اور الفاظ ہیں شد میزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ کمر کسنے کا معنی 2 علماء محدثین نے بیان کیے۔ کمر کسنے کا معنی ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ صحبت نہیں کرتے تھے اس عشرے کے اندر، اور دوسرا معنی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر، توبہ استغفار کے اندر، تلاوت کے اندر، دعاؤں کے اندر، تمام اعمال کے اندر بڑے منہمک ہو جاتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ جد و جہد کیا کرتے تھے۔ اس عشرے کی ایک خصوصیت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا معنی جھکنا ہے، تنہا ہو جانا ہے، الگ ہو جانا ہے۔ مسجد کے اندر آدمی آتا ہے، گھر بار محلے کو چھوڑ کر مسجد میں آ گیا، اور پھر مسجد کے اندر بھی خیمہ لگا لیا، اہل مسجد سے بھی علیحدگی اختیار کر لی کہ یہ علیحدگی والی عبادت ہے۔ لوگ اعتکاف کے اندر موبائل موجود ہے اور پھر پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں، فیس بک استعمال ہو رہا ہے، واٹس ایپ استعمال ہو رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ یہ علیحدگی والی عبادت ہے۔ دیکھیں، گھر بار کو چھوڑا، محلے کو چھوڑا، حتیٰ کہ اہل مسجد کو چھوڑا، خیمے کے اندر بند ہو گئے، اور یہاں موبائل پر، انٹرنیٹ پر پوری دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مساجد کے اندر اعتکاف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمہ لگایا، ازواج مطہرات نے مسجد کے اندر خیمے لگائے۔ حالانکہ عورتوں کا گھر کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے، وہ آ سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے گھر نماز پڑھنے کے لیے ان کے لیے بہتر ہیں۔ اور فرمایا خیر مساجد النساء قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ، سب سے اندر والا کمرہ جو ہے، جو دور ہو، الگ تھلگ ہو، اس کے اندر عورت کا نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، مسجد کے اندر آنے کی اجازت ہے، آ سکتی ہے، لیکن اعتکاف کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں عورتوں کو اجازت نہیں دی۔ ازواج مطہرات کے خیمے مسجد میں لگے۔ اللہ کے نبی صحابیات مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں، لیکن ہمارے ان حالات کے تحت، لاک ڈاؤن کی اس مجبوری کی وجہ سے اعتکاف کی یہ عبادت موقوف ہو گئی، اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہو۔ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کا بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، کہ کسی آدمی کو عذر لاحق ہو جائے، بیمار ہو جائے، سفر کے اندر چلا جائے، وہ اعمال جو کیا کرتا تھا وہ موقوف ہو جائیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پورا اجر ثواب لکھ دیتا ہے۔ جس کی نیت تھی اعتکاف کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور نیت کا بدلہ دے دے گا۔ انسان نیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اس کے لیے لکھوا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا، مسجد میں کیا، اور آخری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات والا سال تھا، آخری سال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، ابھی اس کی تعین آپ کو بتائی نہیں گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان بھی اعتکاف کیا۔ پہلا عشرہ، پھر بتایا گیا آگے ہے، دوسرا عشرہ، پھر بتایا گیا آگے ہے لیلۃ القدر۔ صحابہ کرام نے بھی اعتکاف کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کیا۔ صرف 1 سال چھوڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شوال کے اندر اس کی جگہ پر اعتکاف کیا۔ یہ عظیم عبادت ہے، یہ فضیلت ہے اعتکاف کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ توفاہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک اعتکاف کیا۔ آپ نے ہمیشگی کی ہے اس اعتکاف کر، یہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت کافی ہے، ضعیف روایات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ ضعیف روایات اعتکاف کی فضائل میں بیان کرتے ہیں، ان کی سندیں صحیح نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا سلسلہ سند صحیح طرح سے پہنچتا نہیں ہے۔
کچھ لوگ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بعض حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رمضان پورے کا پورا رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، پورے کا پورا رمضان جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر ہر عشرے کی بعض لوگ الگ الگ دعائیں لکھتے ہیں کہ یہ اس عشرے کی دعا، یہ اس کی، یہ اس کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اعتکاف اگر کہیں آدمی کو میسر آ جائے، اس کے اندر عمل کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے، وہ صورتیں تفسیر کے ساتھ پڑھیں جن کے فضائل ثابت ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، سورہ کہف، معوذتین، سورہ اخلاص، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، عما یتساءلون، اذا الشمس کورت، انفطار، انشقاق، سورہ ملک، سورہ کاف، سورہ سجدہ، سورہ دہر، سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، سورہ اعلیٰ، فرمایا سورہ غاشیہ، سورہ کافرون، یہ جو صورتیں ہیں ان کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں۔ اعتکاف کا موقع مل جائے، اور ویسے بھی فرصت ہے، ان ایام کے اندر پورا قرآن مجید پڑھیں، تفسیر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نہیں تو تفسیر ترجمے کے ساتھ یہ صورتیں جو فضائل والی ہیں وہ لازماً پڑھنی چاہیے۔ دعائیں یاد کریں، حصن المسلم دعا کی کتاب ہے، اسے اپنی جیب کے اندر رکھیں۔ دعائیں سونے جاگنے کی، صبح و شام کی دعائیں، قنوت، سجدہ تلاوت وغیرہ، یہ ساری دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اعتکاف بند ہوا ہے، اعتکاف کے اندر کی جانے والی کوئی عبادت بند نہیں ہوئی، وہ ساری عبادتیں ہم کر سکتے ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ نوافل، صدقات، خیرات، اعمال خیر، صف اول کی پابندی، سنن موقدہ، سنن غیر موقدہ، اشراق، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ التسبیح، یہ ساری اعتکاف وغیرہ کی عبادات ہیں، زندگی کے معمولات کی عبادات ہیں، تو انہیں ہمیں ادا کرنا چاہیے، یہ عبادتیں بند نہیں ہوئیں۔ اور اس عشرے کی ایک خصوصیت جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، لیلۃ القدر کی عبادت ہے۔ قدر کا معنی تقدیر بھی ہے، شان بھی ہے، عظمت بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا انعام ہے، لیلۃ القدر بہت بڑا انعام ہے۔ پچھلے لوگوں کی امتوں کے اندر عمریں 500 سال، 1000 سال ہوا کرتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلافی کر دی کہ ہمیں ایسی عبادات دے دیں جن کا اجر ثواب بہت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یہود و نصارہ کو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی، انہیں وقت دیا گیا، ایک کو وقت دیا گیا فجر سے لے کر نصف النہار تک، اسے اجر کے اندر ایک کی رات ملا، اور پھر نصف النہار سے لے کر عصر تک وقت دیا گیا، اسے بھی ایک کی رات ملا۔ اور امت محمدیہ کا وقت کیا ہے؟ عصر سے مغرب تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر ثواب کے 2 کی رات اسے دے دی، مثال بیان کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اجر کے دروازے کھول دیے ہیں مختلف طریقہ کار کے ساتھ۔ اور یہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ شب قدر کے بابرکت ہونا، بڑا عظیم بابرکت ہونا ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا، اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام انبیاء پر وحی لے کر آیا کرتے تھے، اس کے بعد اگر جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں تو لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے لیلۃ القدر کی۔ سال کے اندر ہونے والے سارے واقعات وہ لکھے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، تقدیریں مقرر کی جاتی ہیں۔ یہ رات 83 سال اور تقریباً 4 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رات
صبح تک سلامتی والی رات ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، فرمایا اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جیسے ابھی ذکر ہوا لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان اعتکاف کیا، اور پھر بتایا گیا کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے۔ بعض لوگ تراویح اس رات کے اندر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے کہ رات جاگیں گے بعد میں پڑھ لیں گے، یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ انہو من قام مال امام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، کہ جس آدمی نے امام کے ساتھ تراویح پڑھی، پوری تراویح امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی، اسے پوری رات کے اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عجیب صورتحال ہے، رات جاگنے کی، اعتکاف کرنے والے لوگوں کی، کہ گھر والے ان کی خدمت کے اندر لگے رہتے ہیں، ان کے لیے کھانے بنا بنا کر اعتکاف والوں کے لیے، یا مسجد انتظامیہ والے بڑی محنتیں کر رہے ہوتے ہیں اعتکاف والوں کے لیے، قدر کی رات جاگنے والوں کے لیے، اور بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، آ کر سو گئے، کھایا پیا چائے پی آ کر سو گئے، کچہری کر لی، باتیں کر لی، گپیں ہانگ لی، یہ کیا فائدہ ہوا پھر اس طرح اعتکاف کرنے کا یا رات جاگنے کا؟ اس کے اندر، اس عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ سخاوت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری میں، لیکن رمضان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت ایسے کرتے تھے جیسے کہ کوئی طوفان آ گیا ہو، ایسی سخاوت، ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، فرمایا کہ تند و تیز طوفان کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ تو یہ عشرہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا عشرہ ہے، فطرہ ادا کرنے کا عشرہ ہے۔ عید نماز سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوٹے بڑے پر تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نماز سے پہلے اسے ادا کر دینا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ عید سے ایک دو دن پہلے آخری عشرے کے اندر وہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ یہ شہر القرآن ہے، یہ عشرہ عشرۃ القرآن ہے، قرآن کا عشرہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے قرآن کی دہرائی کرنے کے لیے۔ جس سال وفات ہوئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دفعہ جبریل نے میرے ساتھ دہرائی کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی کم از کم 2 دفعہ قرآن مجید کو رمضان کے اندر ہمیں پڑھنا چاہیے، کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ یہ کم از کم 10 نیکیاں ہیں، یہ 7 ہو سکتی ہیں، 70 ہو سکتی ہیں، 700 ہو سکتی ہیں، اور بے انتہا ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے۔ اس عشرے کے اندر ذکر ہے، شکر ہے، نماز ہے۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ جب یہ ایام پورے ہونے لگیں، رمضان ختم ہونے لگے، تو تم نے عبادتوں سے بس نہیں کرنی، چھوڑ نہیں دینا، پھر بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ فرمایا ذکر و اذکار کے اندر لگے رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے دی، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو یہ شکر کا مہینہ ہے، یہ ذکر کا مہینہ ہے۔ اللہ کی بڑائی سب سے زیادہ نماز کے اندر بیان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کے الفاظ اور دیگر موقعوں پر نماز کی دعاؤں میں تکبیرات کے الفاظ بے انتہا ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ نمازوں کے اندر لگے رہنا چاہیے، انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اس عشرے کے اندر اہتمام کریں۔ ذکر کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ 7 قسم کے لوگ جو عرش کا سایہ جنہیں نصیب ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، بیٹھے بیٹھے الگ بیٹھا تھا
اور اسے اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، فرمایا وہ عرش کے سائے تلے ہوگا۔ یہ دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں روزے کے احکام، رمضان کا ذکر کیا، درمیان میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں کہ میں بہت قریب ہوں، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ پر ایمان لے آؤ کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، جب آخری حصہ باقی رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ ہے کوئی مانگنے والا، سوال کرنے والا، گناہ بخشوانے والا، وہ میرے پاس آئے اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس کے لیے خوشی ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا جس کے صحیفہ نامہ اعمال کے اندر استغفار ہی استغفار ہو۔ دعا روزے دار کی قبول ہوتی ہے ہر وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ افطاری کے وقت اور دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ عفو اور عافیت کی دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ان حالات میں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے، اس وبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دور کر دے۔ رمضان مبارک کا اختتام ہو رہا ہے، اس عشرے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس اختتام سے ہمیں ایک نصیحت یہ بھی ملتی ہے کہ جس طرح رمضان کا اختتام ہے، اس عشرے کا اختتام ہے، ایک دن ہمارا بھی اختتام ہونے والا ہے، ہماری بھی موت آنے والی ہے۔ جب ہمارا اختتام ہے، ان تمام چیزوں کا اختتام ہے، تو پھر عمل پر ہمیں ڈٹ جانا چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، موت کے وقت تک۔ فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، فرمایا نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، غنا کو فقر سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور پوری زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ پھر ہم نے اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے، صرف نہیں کہ عمل کرتے ہی جانا، عمل کی حفاظت کرنی ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے، فرمایا کہ کونو لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، فرمایا کہ عمل کے لیے جو اہتمام کرتے ہو اس سے زیادہ عمل کو بچانے کا بھی اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ متقی تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے، گناہوں کو چھوڑنے والے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان میں بھی کھلتے ہیں حدیث ہے، اور فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن کھلتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس عمل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا، ان لوگوں کے عمل کو ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ اسے واپس کر دو، جن کی آپس میں دشمنی ہو، جن کا آپس میں اختلاف ہو، بغض ہو، حسد ہو، نفرت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا تعین بتایا گیا کہ کب یہ رات ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا۔ ہوا کیا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی اصلاح کے اندر لگ گیا، انہیں چھڑانے میں لگ گیا۔ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت وہ میں بھول گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی تاریخ بتائی تھی، کون سا تعین بتایا گیا، بھلا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی بھلائی ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ 5 راتیں ہیں آخری عشرے کی، ان کے اندر تم اسے تلاش کرو۔ اس لیے عمل کو بچانے کے لیے تقوی، پرہیزگاری، گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔
صرف عمل کرتے جانا اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عمل کو بچانا ضروری ہے۔ آج نیٹ کا دور ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، خرافات ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، پی ٹی وی پر ڈرامے چل رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ارطغرل ہے یا ارطغرل ہے، ہمیں تو نام بھی نہیں آتا یہ کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے فضولیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اس کے اندر تو خرافات ہیں، ان ڈراموں کے اندر تو بے حیائی ہے، عریانیت ہے، فحاشی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے بہترین مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ لا یعنی فضول بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا اجر اور ثواب، اگر غلط ہوا تو عذاب اور عقاب تمہیں مل کر رہے گا۔ تو رمضان مبارک کے ان لمحات کے اندر ہم نے اعمال بھی کرنے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، انہیں بچانا بھی ہے کہ قیامت کے دن کارگر ہو جائیں۔ خصوصاً حقوق العباد کے معاملات ایسا نہ ہو کہ نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، اعتکاف بھی ہوں، لیلۃ القدر بھی ہو، صدقات خیرات بھی ہوں، اور ظلم اور زیادتیاں لے کر اللہ کے پاس پہنچ جائیں، اور وہ پھر فرمایا میری امت کا سب سے بڑا کنگال اور مفلس آدمی ہوگا جس کے نیک اعمال دوسرے لے جائیں گے، جس کے نیک اعمال دوسرے لے جائیں گے۔ تو ان رمضان مبارک کے لمحات کو اور ان آخری عشرے کے عظیم لمحات کو ہم کارگر بنائیں، ہم محنت کریں، کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ اس بد دعا کا ہم مصداق بن جائیں کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر بد دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دور کر دے اپنی رحمت سے۔ اللہ تبارک و تعالی جو رحمت سے دور ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا۔ فرمایا کہ وہ آدمی کہ رمضان کا مہینہ اس پر آیا پھر بھی وہ کچھ کر نہ سکا، معافی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے معافی نہیں مانگی، گناہ نہیں بخشائے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع تھی، اللہ اعلان کر رہا تھا، اتنی رحمت مغفرت کے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے، پھر بھی کچھ نہ کر سکا۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس بد دعا کا مصداق بن جائیں۔ جبریل نے بد دعا کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا، اس کی قبولیت کے اندر شک کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ فتنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔